بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھے کا مشورہ جوان کی قوت بازو سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ سب سے بڑی دولت عقل اور سب سے بڑی مفلسی جہالت یعنی بے وقوفی ہے۔ خدا سے ڈرو، ہاں کچھ کم ہی سہی، خدا کے اور اپنے بیچ میں ایک پردہ رکھو، ہاں وہ کتنا ہی پتلا کیوں نہ ہو۔ نظریں ہمیشہ نیچی رکھو، کیونکہ آنکھوں کا نیچا رکھنا قوت قلب کی زیادتی اور سکون دل کا موجب ہوتا ہے۔ خدا نے ایمان کو اس لیے فرض کیا کہ شرک کی نجاست سے نجات رہے، اور نماز کو اس لیے فرض کیا کہ انسان تکبر سے پاک رہے۔ جب فرائض کو نقصان پہنچے تو نوافل سے رضائے الہی نہیں ملتی۔ جو لوگ شوق میں خدا کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت تاجرانہ ہے، جو خوف میں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت غلامانہ ہے، اور جو شکر نعمت میں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت آزادانہ ہے۔ جنت نیزے کی انی کے نیچے ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب کوئی شخص استغفار کے ہوتے ہوئے مایوس نظر آتا ہے۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 1، دعا کے بعد حاجت روائی سے، توبہ کے بعد قبولیت سے، استغفار کے بعد مغفرت سے، اور شکر کے بعد زیادتی نعمت سے۔ جہاد جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ وہ پرہیزگاری کا لباس ہے، اللہ کی مضبوط ذرہ اور اللہ کی مضبوط ڈھال ہے۔ بے شک اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جب دوسرے لوگ دنیا کے ظاہر پر فریفتہ ہوتے ہیں تو وہ اس کے باطن پر نظر ڈالتے ہیں، اور جب لوگ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ عمل کرو کہ عمل سربلند کیا جاتا ہے، توبہ نفع دیتی ہے اور دعا سنی جاتی ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ جو بہت سے کاموں میں محنتیں کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو بغاوت کی تلوار کھینچتا ہے وہ ضرور قتل ہوتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی خاطر عمل کرتے ہیں، اور ایک وہ جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں۔ احمق سے دوستی نہ کر، کیونکہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان کرا دے گا۔ جو برے راستے پر جاتا ہے اس پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔